منکرین حدیث ان کے جو اہم اعتراضات ہیں اور جو دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں اور یہ ایرانی سازش ہے، کہ یہ کس طرح ایران کی سازش ہے، اجمی سازش ہے، یہ اس طرح کہتے ہیں۔ اور بہت بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں بخاری لکھی گئی ہے، جیسے وہ خود کہتے ہیں وفات نبوی کے سینکڑوں برس بعد بعض ایرانیوں نے ادھر ادھر کی سنی سنائی اٹکل پچو باتوں کو جمع کر کے انہیں صحیح حدیث کا نام دے دیا۔ یہ منکرین حدیث اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پرویز نامی ایک منکر طلوع اسلام جو مجلہ اور رسالہ ہے اس میں یہ باتیں وہ کرتا رہا۔ تو آئیے اس کا جواب دیا ہے سفی الرحمن مبارکپوری نے رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہی دیکھ لیں کہ ان مجموعہ احادیث کو جمع کرنے والے ایرانی ہیں یا نہیں۔ بہت اہم بات یہ کرنے لگے، اور سن وار ترتیب کے لحاظ سے دور اول کے روات حدیث میں سر فہرست ابن شہاب زہری ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ۔ یہ سب معزز عربی خاندان سے ان کا تعلق ہے، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور آخر الذکر یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ تو اسلامی تاریخ کے 5ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے معلوم و معروف ہیں۔ اسی طرح دور اول کے مدونین حدیث میں سر فہرست یعنی دور اول میں جنہوں نے حدیث کی تدوین کی ان میں سب سے اوپر امام مالک کا نام آتا ہے، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل۔ 3 ائمہ اجلہ کا نام آ رہا ہے۔ یہ تینوں ائمہ جن کی احادیث پوری امت میں آج متداول ہیں اور مقبول ہیں، یہ تینوں خالص عربی و نسل ہیں۔ امام مالک قبیلہ ذی اصبح سے تھے، یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ امام شافعی یہ قریش کے سب سے معزز شاخ بنو ہاشم سے تعلق تھا ان کا، اور امام احمد بن حنبل قبیلہ شیبان سے تھے۔ کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے؟ یہ تو سب عرب ہیں۔ اور دور اول کے بعد دور ثانی کے جامعین حدیث میں آپ اگر نگاہ ڈالیں تو ان میں سر فہرست امام بخاری جن کا مسکن بخارا تھا، اور بخارا ایران میں نہیں بلکہ ماورائے نہر ترکستان میں واقع ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے بزرگ امام مسلم اور امام نسائی ہیں۔ یہ دونوں حضرات کا تعلق نیشاپور کے علاقے سے تھا، اور نیشاپور ایران کا نہیں بلکہ خراسان کا جز تھا۔ اگر اس پر ایران کا اقتدار کبھی رہا بھی تو اجنبی اقتدار کی حیثیت سے تھا۔ چوتھے اور 5ویں بزرگ امام ابو داود اور امام ترمذی تھے، جن کا امام ابو داود کا تعلق سجستان یعنی خراسان سے اور امام ترمذی کا ترکستان سے تھا۔ اور چھٹے بزرگ جو ہمارے یہ سیاستہ ہے بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، اور اس کے بعد ابن ماجہ یقیناً ایرانی تھے، صرف ایک۔ آپ دیکھیے کتنی ساری اس میں کتابیں آئی ہیں سیاستہ کے علاوہ، مسند احمد اور امام مالک کی، امام شافعی کی کتاب الام، یہ 9 ہو گئیں۔ ان میں سے ایک صرف وہ ایران سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کی تصنیف سب سے آخر درجے میں ہے۔